تو میرے بھائیو پہلا تقاضا اس محبت کا یہ ہے، اگر آپ واقعی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے احکام میں سے کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، اور اگر آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو تب بھی ان کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انہوں نے جس دین کو اپنی سنت کے ساتھ زندہ رکھا، اور ان کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انہوں نے سوائے اللہ کے قرآن کے، اللہ کے دین کے، اپنی زندگی کا مقصود کسی کو نہیں بنایا۔ اٹھتے بیٹھتے اسی کی بات کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اسی کی دعوت دیتے تھے، اسی کے لیے انہوں نے 30 جنگیں انہیں لڑی، اسی کے لیے طائف کا پتھر کھائے، اسی کے لیے ان کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی اور انہوں نے اس کے زخم سہے۔ زندگی کی ساری سہولتیں انہیں کس لیے اٹھائیں؟ حالانکہ یہ قریش تو وہ تھے کہ جن کی آنکھوں کا تارا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ 1-2 دن کے لیے 40 سال تک آپ نے عزتیں کمائی۔ ان کی بڑی بوڑھیاں نام دیتی تھی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن جیسے اللہ کا دین انہوں نے پیش کرنا شروع کر دیا تو یہ لوگ بدترین دشمن ثابت ہوئے۔ اس کا مطلب دشمنی کا راز تو صرف یہ تھا نا کہ حضور اللہ کے دین کے بارے میں کسی سمجھوتے کا قائل نہیں۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کریں اور پھر ان کی سنت کوئی باقی نہ ہو، یعنی غضب خدا کا یہ بات تو کہتے ہوئے ہول آتا ہے دل کو کہ وہ لوگ تو صرف ایک زکوٰۃ کے رک جانے کی وجہ سے پریشان تھے۔ صدیق اکبر یہ کہتے تھے کہ دین میں کمی کی جائے میں زندہ رہوں، یعنی 5 ارکان میں ایک رکن توڑ دیا جائے اور میں اس کو برداشت کر لوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج 5 ارکان میں سے کوئی رکن باقی ہے؟ کون سا رکن باقی؟ کیا نمازیں ہو رہی ہیں؟ باہر جا کے دیکھ لو، بے نماز زیادہ ہیں کہ نمازی زیادہ ہیں؟ کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں؟ رمضان میں کبھی گنتی کر کے دیکھ لینا کتنے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ روزہ جو رکھتے ہیں وہ بھی اس کی کیا حقیقت سمجھتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں اور کتنے لوگوں پر فرض ہو چکا ہے، اور جو مکارم اخلاق کی تعلیم کے لیے جو ان پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس سے حقوق کے حوالے سے، ان میں سے ایک بات کو لیجیے تو معاملہ اور بھی زیادہ مشکل۔ یہ حال ہے ہمارا، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول، اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کر رہے ہیں، جبکہ اس کا جو پہلا تقاضا ہے نا ہم اس پر بھی پورا نہیں اترتے۔ اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تعلق ہے، اللہ کے بعد وہاں تو مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ سے محبت تو صرف اطاعت مانگتی ہے ہم سے، اللہ کے رسول کی محبت اطاعت نہیں، ساتھ اتباع بھی مانگتی ہے۔ یہاں تو معاملہ اور بھی مشکل ہے۔ اطاعت ہوتی ہے اطاعت ہوتا ہے احکام کو مان لینا، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق جھک جانا، اس کے مطابق کام کرنا شروع کر دینا، اور اتباع یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی اداؤں کو خود سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اس پر ڈھلتے چلے جانا، چاہے وہ اس کا حکم دے یا نہ دے، اور چاہے حکم دینا منظور مقصود بھی نہ ہو۔ دیکھنا عبداللہ ابن عمر جو بہت ہی متبع سنت مشہور ہے، انہوں نے جب اپنے دور میں حج کیا تو انہیں حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیا تھا۔ حضور نے ایک ہی تو حج کیا جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ مدینے سے نکلے مکے تک، جہاں حضور نے سواری سے اتر کر پیشاب کیا تھا انہوں نے بھی اتر کر کیا، جہاں آپ نے غسل کیا تھا انہوں نے بھی کیا، جہاں حضور نے خیمہ لگا کے آرام فرمایا تھا انہوں نے بھی آرام کیا، جس راستے سے چلے تھے وہ اس راستے میں بھی اسی راستے سے گئے، حتیٰ کہ جس درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے حضور کا قد چونکہ اونچا تھا ان کی نسبت، تو آپ شاخوں سے بچنے کے لیے سر جھکا کے گزرے تھے، وہ بھی سر جھکا کے گزرے حالانکہ شاخیں ان کے سر سے اونچی تھی۔ تو کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کے سر کو شاخیں تو نہیں لگتی؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا ان باتوں کو، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ حضور نے سفر میں جو کچھ کیا تھا میں اسی کا اتباع کروں گا، بس میں اتنی بات جانتا ہوں۔ اور پھر وہ یہ سمجھتے تھے اتباع کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جیسے آدمی حکم ملے نا تو اس کے منشا کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ حکم کے جو ظاہری الفاظ ہیں بس پر جان دے، ان پر جھک جائے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب یہ سنا کہ حضور منبر پر کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں اجلسوا، لوگوں بیٹھ جاؤ، وہ اس وقت وہاں پہنچے تھے جو بیٹھنے کی جگہ نہیں بلکہ جوتا اتارنے کی جگہ نہیں، آپ وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے توجہ دلائی کہ یہ آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں؟
کہا جہاں کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھنا ضروری ہو گیا، حکم جو مل گیا، یہ اتباع ہے۔ حضرت انس بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں جا کے دیکھا کہ اہل خانہ نے ایک شوربہ تیار کیا ہے کدو اور گوشت کا، تو حضور اس بڑے، چونکہ پیالے بڑے ہوتے تھے، اس پیالے میں سے تلاش کر کر کے کدو کی کاشیں کھا رہے تھے۔ حضرت انس سمجھ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو کی سبزی بہت پسند ہے، چنانچہ جب تک وہ زندہ رہے اس دنیا میں، جس میں بھی یہ کدو ڈلوا سکتے تھے انہیں کدو ضرور ڈلوایا، چاہے الگ پکایا چاہے کسی کا چاہے گوشت میں ڈلوایا۔ اور جب کوئی پوچھتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا، حالانکہ کدو کھانا نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، لیکن کوئی آدمی اگر کدو سے نفرت کرے یہ کفر ہے، یاد رکھو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا، جب آپ نے فرمایا کہ حضور کو کدو بلکہ ککڑی کہنا چاہیے بہت پسند تھی، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پسند نہیں، انا لا نحب، ہم تو پسند نہیں کرتے۔ امام ابو یوسف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کوئی معمولی مولوی نہیں تھے۔ آپ نے ان کو طلب کر دیا اپنی عدالت میں اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اور جرم کیا ہے کہ میں نے اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بتائی اور اسے پسند کے الٹ اپنی پسند کی بات کی، گویا اس نے مقابلہ کیا، تو یہی تو کفر ہے، اس کو مرتد ہو گیا، قتل کر دو اسے۔ انہوں نے فوراً توبہ کی، کہا حضور میں اس کو سمجھا نہیں، کہا تم اگر توبہ نہ کرتے میں اپنا قتل کا حکم کبھی واپس نہ لیتا، کوئی سزا تو دی لیکن قتل نہیں کیا۔ اندازہ کریں ان کے نزدیک کتنا بڑا جرم تھا یہ۔ یعنی آپ کدو کو پسند کریں نہ کریں، لیکن وہ پسند آپ کے دل میں رہنی چاہیے، آپ زبان پر کبھی اس کو نہ لائے کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے صاحبزادے غالب بلال ان کا نام تھا شاید، ان سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہاری بیویاں اصرار کریں نا اور اجازت چاہیں کہ ہمیں مسجد نبی میں جانے دیا جائے تو ان کو اجازت دے دینا۔ اب چونکہ حالات بدلتے جا رہے تھے تو بیٹے نے لاپرواہی سے کہا کہ ہم تو اجازت نہیں دیں گے، یہ تو اجازت سے فائدہ اٹھا کر کوئی گڑبڑ کرے گی یہ تو۔ حضرت عبداللہ نے اتنی سخت زبان استعمال کی کہ محدثین کہتے ہیں نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی وہ جملے آپ کی زبان سے نہیں سنے گا۔ انہوں نے کہا دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے سامنے سے، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ جب تک زندہ رہے آپ نے اس بیٹے سے بات تک نہیں کی۔ اور جرم کیا تھا کہ میں حضور کا حکم سنا رہا ہوں تمہیں، اور تمہاری یہ جرم کہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اسے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا، ایک تو حضور کی اطاعت اس کے لیے ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ اتباع بھی ضروری ہے، وہ اللہ کا نہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن حضور کا اتباع ضروری ہے۔ اور تیسری ایک اور بات بھی کہ جنگ حنین میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سا مال غنیمت ملا، بنو غطفان کے، بنو سعد کے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، 6000 کے قریب قیدی پکڑے گئے، اور حضور نے جھولیاں بھر بھر کے تقسیم کیا لوگوں، سونا بھی چاندی بھی، حتیٰ کہ ابو سفیان کو اندازہ کریں 300 اونٹ دیے، ان کو بیٹے کو الگ دیے، اور جو کوئی دیا نہ مسلموں کو دیا، نہ مہاجرین کو دیا، نہ انصار کو دیا۔ انصار میں چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی کہ دیکھیے آخر اپنے یاد آ گئے نا کہ جن لوگوں کو دیا گیا وہ سارے حضور کے اپنے ہیں، قریشی ہیں، ہمیں حضور نے محروم رکھا جبکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک خون ٹپک رہا ہے، اور ہم نے نصرت کا فرض انجام دیا ہے اسلام کی، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو ظاہر یہ دن کبھی نہ آتے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے آ کر یہ باتیں بتائیں حضور کو کہ حضور آپ کی قوم آپ کے بارے میں اس طرح کوئی سوچتی بھی ہے، اور میں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا جی میں بھی تو آخر اپنی قوم ہی کا ایک فرد ہوں۔ حضرت بلا کو بلا کے فرمایا کہ ایک چھولداری سے ایک سائبان لگاؤ اور وہاں انصار کو بلاؤ، میں خطبہ دوں۔
انصار کو جمع کیا گیا، آپ نے جو باتیں فرمائی، لمبی چوڑی باتیں چھوڑیے، اور میں کیا گروہ انصار، میں نے سنا کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان میں ذمہ دار لوگوں نے چیختے ہوئے کہا حضور ہم میں سے کسی ذمہ دار آدمی نے ایسی بات نہیں کی۔ بعض نوجوانوں کے ممکن ہے زبانوں پر ایسی باتیں آ گئی ہوں، ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم اگر یہ کہو نا کہ محمد تمہیں مکے والوں نے نکال دیا تھا، تمہیں سے گھر چھین لیا گیا تھا، تم وطن سے بے وطن کر دیے گئے تھے، اور ہم نے تمہیں وطن دیا، تو میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو۔ اگر تم یہ کہو نا کہ دنیا تمہارے خون کی پیاسی تھی، ہم نے تلوار کی چھاؤں میں تمہارے خون کی اور تمہاری حفاظت کی، تو میں کہوں گا تم سچ کہتے ہو۔ اور بھی کچھ باتیں فرمائی، لیکن کیا تم اس سے انکار کرو گے کہ تم دنیا میں بے قیمت لوگ تھے، میں نے تمہیں عظمت دی، تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اوس و خزرج، میں نے تمہیں بھائی بھائی بنایا، تم گمراہیوں میں اور کفر میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، میں نے تمہیں ہدایت دی، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، میں نے تمہیں جنت کا وارث بنایا۔ اب ہر بات پر انصار چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، واویلا کر رہے تھے کہ حضور آپ کے احسانات بے شمار ہیں، ہم ان میں سے کسی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ لیکن حضور نے فرمایا آخر میں جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہ، فرمایا انصار کے لوگوں کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میں نے ان کو ایمان کے پختہ کرنے کے لیے ان کو دنیا دی اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کیا؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جب تم یہاں سے لوٹ کے جاؤ مکے سے مدینے، تو یہ لوگ تو اپنے درم و دینار، اپنے اونٹوں کو، اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے اپنے گھروں کو لے جائے، لیکن تم اپنے ساتھ محمد کو لے جاؤ؟ کہا تم اس بات پہ راضی نہیں؟ اب تو کچھ نہ پوچھو کیا کوہرام مچا۔ کہا حضور اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ جس کو ہم نے اپنی زندگی کا محبوب بنایا اور جس کی ایک ایک ادا کی ہم نے نقل کرنی سیکھی ہے، وہ اگر ہمارے لیے حوالے ہو رہا ہے، وہی اس کی ذات ہم نے اپنا آپ اس پر قربان کیا اور ہم سے اپنی ذات ہمارے حوالے کر دی، اور ہمیں کیا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ سے محبت اس کے احکام کا تقاضا ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اور اللہ کے رسول سے محبت اگر واقعی ہم چاہتے ہیں اس طرح کی جائے کہ وہ اپنا آپ ہمارے حوالے کر دے، اور وہ اپنا آپ حوالے اس کے کرتا ہے کہ جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اور خیال کے، وہ سب کچھ محض اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت تازہ کرنے کے لیے کرتا ہے، اور اس کی زندگی جہاد فی سبیل کی تصویر ہوتی ہے کہ اللہ کا دین اس کا اصل ہدف ہوتا ہے، اصل اس کی ترجیح ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مقصود کو پالیں تو سمجھ لیں کہ ہم نے واقعی محبت کا حق ادا کیا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اقبال تو ہم سے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے تو مجھے یہ بتاؤ کون ہے تارک آئین رسول مختار، کہ تم محبت کے دعوے دار تو ہو لیکن اللہ کے رسول کے دین کا تارک کون؟ کیا سکھوں نے چھوڑا ہے دین؟ آپ نہیں چھوڑا ہے۔ پورے عالم اسلام میں غضب خدا کا کوئی ایک ملک نہیں ہے جس میں اللہ کا دین نافذ ہے، ڈوب مرنے کی بات۔ وہ کہتا ہے کون ہے تارک آئین رسول مختار، اور مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ ہے جو ہر وقت آواز ہمیں سنائی دینی چاہیے، اور آواز گونج رہی ہے، کاش ہم کبھی اس پر کان دھریں۔ اگر اس پر کان دھر لیں گے نا تو شاید ہم محبت کا مفہوم سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ ہم پر محبت لازم کیوں کی گئی ہے، اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور ایمان مکمل نہیں ہوتا تو حضور کے ساتھ تعلق کی اور وابستگی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔